اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز ہوگا اور یہ سورہ حشر کا دوسرا رکوع 28 سے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، لإخوانہم الذین کفروا، اپنے ان بھائیوں سے جو کہ کافر ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، منافقین یہودیوں سے کہتے ہیں۔ منافقین کا ذہن میں یہ کانسیپٹ رکھیے گا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو مسلمان مشہور تھے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، اپنے مسلمان ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتے اور کام بھی مسلمانوں جیسے کرتے تھے، مگر دل میں منافقت تھی، دل میں ایمان نہیں تھا کہ بظاہر حضور پر ایمان لائے تھے لیکن در حقیقت انہوں نے دل سے حضور کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو ان منافقوں نے جو مدینے میں ہیں یہ بات اس وقت کہی کہ جب محسوس یہ ہوا کہ مسلمان یہودیوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیں گے۔ لئن اخرجتم، اے یہودیوں، منافق بولے، اگر تمہیں مدینے سے باہر نکالا گیا، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ باہر چلے جائیں گے، یعنی تمہارے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم بھی نکل جائیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے معاملات میں، تم پر حملہ کرنے میں ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، ابداً کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ضرور بضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرے وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منافقین جو باتیں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ اگر ایسے حالات یہودیوں پر آئے تو یہ منافقین بہت خود غرض ہیں، یہ اس حال میں یہودیوں کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ لئن اخرجوا، اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے، لا یخرجون معہم، تو یہ منافقین ان یہودیوں کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی، جنگ کی گئی، تو یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر بالفرض وہ مدد کرتے تب بھی منافق بزدل ہے۔ کافر اگر اپنے دل میں کفر رکھتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے، یہودی اگر وہ یہودیت رکھتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ منافق اپنے دل میں حضور کا بغض رکھتا ہے، حضور کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، مگر یہ اس اظہار سے ڈرتا ہے، بزدل ہے، تبھی تو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ منافق بزدل ہے، تو جو اس قدر بزدل ہے کہ اپنے دل کی باتیں ظاہر کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو وہ اگر جنگ میں تمہارا ساتھ بھی دیں گے
تو بزدل شخص کا ساتھ دینا خود ایک مصیبت ہے. دانا دشمن سے خطرناک نادان دوست ہے. اور اگر یہ منافقین ان یہودیوں کی مدد کریں کسی جنگ میں، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، ضرور بضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. یہ منافقین صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جب حاضر ہوتے اور دیکھتے کہ صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے ہیں، تعظیم و توقیر کے معاملات ہیں، تو یہ سر عام جرت نہیں کرتے تھے کہ حضور کی بے ادبی کر سکے، حضور میں نقائص اور عیب تلاش کر سکے. تو سر عام تو یہ حضور کی تعظیم و توقیر کی بات کر دیتے اور یہ کہتے کہ ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی حضور کے عاشق ہیں. لیکن جب یہ ان کو تنہائی میں موقع ملتا اور کسی مسلمان کے ایمان کو کمزور دیکھتے تو ان پر وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف سوالات کرتے کہ حضور تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جنگ میں ہماری مدد کرے گا، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو اس قدر پریشانی کیوں ہوئی؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے فارس اور روم کی چابیاں دے دیں، تو یہ چابیاں ہمیں ملتی ہوئی نظر تو نہیں آتی. غزوہ خندق کے موقع پر ان منافقوں نے حضور کی اس جو آپ نے غیب کی خبر دی اس پر انہوں نے اس طرح اعتراض کیا. انہوں نے کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا ہے، ہمیں اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں مجھے روم اور فارس کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ وہاں کی فتح کی خبریں سناتے ہیں. تو کمزور ایمان والا جب تنہائی میں ملتا تو وہ اس طرح کی بات کرتے. اب اگر یہ ظاہر ہو جاتا کہ کمزور ایمان والا نہیں اور وہ کہتا کیسی بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم حضور کے متعلق ایسی بات کرتے ہو، پھر وہ شخص اگر شکایت کرتا تو یہ خدا پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتے اور کہتے خدا کی قسم ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اب چونکہ یہ بات انہوں نے تنہائی میں کہی ہوتی اس لیے اس مسلمان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتا. لیکن کئی مواقع پر ایسے ہوا کہ جب مدینہ منورہ کی ریاست بن گئی تو ابتدا میں تو ان کے نفاق کو ظاہر نہ کیا گیا، لیکن قرآن پاک کے نزول کا جو اختتام ہے، مدنی زندگی کا آخری جو دور ہے، اس میں یہ منافقین جب تنہائی میں کسی سے بات کرتے تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے دن یا چند دنوں کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو جاتی جو یہ بتاتی کہ منافقوں نے یہ کہا تھا. جب مسلمان یہ کہتے اور منافق جھوٹی قسمیں کھاتے تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی. اس کے بعد اب منافقین جو ہیں وہ ڈر گئے. اب وہ تنہائی میں بھی مسلمانوں کو حضور کی تعظیم و توقیر سے دور کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن دل میں وہ نفاق رکھتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور منافقوں کو اسی طرح رہنے نہیں دے گا. پھر آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ایک ایک منافق کا نام لے کر کھڑا کیا اور پھر انہیں مسجد نبوی شریف سے باہر نکال دیا. اس وقت منافقوں کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا. دل کی جو کیفیات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے لوگوں کو بتا دیں. تو سوال یہ ہے کہ دل میں نفاق ہے مگر مسلمانوں کے سامنے یہ حضور کی بے ادبی اور توہین کرنے سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ضرور ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے. جتنا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا یہ تم سے ڈرتے ہیں. اس لیے
کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو اپنے دل کی اصلاح کر لیتے. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی، نہ سمجھ لوگ ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب مل کر تم سے جنگ نہیں کر سکتے، ان میں طاقت نہیں کہ تمہارا سامنے آ کر مقابلہ کر سکیں، اسی لیے تو اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں. الا فی قرى محصنہ، ہاں مضبوط شہر کے قلعوں میں رہ کر وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی جب انہیں یہ محسوس ہو کہ ہم محفوظ ہیں، مسلمان غیر محفوظ ہیں، تو قلعے میں چھپ کر وہ وار کریں گے، تیر پھینکیں گے، مسلمان کو نقصان پہنچے گا، لیکن مسلمان وار کریں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس پوزیشن پر ہوں تو وہ حملے کی جرت کر سکتے ہیں، ورنہ ذرا سا بھی انہیں رسک محسوس ہوگا تو یہ اس قدر بزدل ہیں اور اپنی جان ان کو اتنی پیاری ہے کہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کھل کر نہیں آ سکتے. او میو جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے یعنی چھپ کر وار کر سکتے ہیں. سامنے آنے کی جرت ان منافقوں میں نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چھپ کر وار کرنا یہ بزدلوں کا کام ہے. بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائیاں بڑی شدید ہیں. یہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا غیظ و غضب اور غصہ ہوتا ہے. تحسبهم جمیعا، تم انہیں دیکھو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ایک ہیں، ان میں اتحاد ہے. تم ان کافروں اور منافقوں کو دیکھو تو تمہیں لگتا ہے سب یکتا ہیں، یہ متحد ہیں. وقلوبهم شتیٰ، لیکن در حقیقت یہ متحد نہیں ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں. ہر ایک خود غرضی میں مبتلا ہے، سب کو اپنا حصہ چاہیے. اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ایمانی قوت اور روحانیت ہو تو ان کافروں سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہے. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ بے عقل لوگ ہیں، ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عقل ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہ کرتے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، ان سے پہلے ان لوگوں کی مثال جو قریب میں گزرے ہیں. ان منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے ان لوگوں کی مثال کافی ہے. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے برے کاموں کا وبال چکھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی انہوں نے دنیا میں بھی پائی. تو پچھلے لوگوں کا انجام ان کے لیے عبرت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ظالم نے ظلم کیا، وقتی طور پر اسے کوئی روک نہ سکا، مگر مظلوم ہی کی آخری فتح ہے. امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے. یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی، مگر حق پر کون تھے؟ حضرت امام حسین. یزیدی حق پر نہ تھے، تو اصل فتح تو حق کی ہے. سب شہید ہو گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید کی حکومت کی تباہی اور بربادی کا باعث یہ ظلم ہے. جب یزید نے یہ ظلم کیا تو ظلم پر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اس کا انجام یہ ہوا کہ جلد ہی اس کا نام دنیا سے مٹ گیا. اب دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا
کہ جو اپنے بچے کا نام محبت کے ساتھ یزید رکھے. ہاں، امام حسین کی محبت میں غلام حسین یا حسین نام رکھنے والے بہت ملیں گے. تو آج تک یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ظالم چاہے کس قدر پاورفل ہو، چاہے وقتی طور پر وہ غلبہ پالے، لیکن در حقیقت اسی کو شکست ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے رسوائی ہے. کمثل الشیطان، جیسے شیطان کی مثال. اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر. انسان اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے کفر کیا. فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا اور اب کفر کی حالت میں مرنے لگا کہ اب کفر سے واپسی باقی نہ رہی، واپسی ممکن نہ رہی. قال انی بریء منک، تو شیطان نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی تباہ پہلے کر دیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی یہ منافقین ہیں، ایسے ہی گمراہ لوگ ہیں، ایسے ہی برے لوگ ہیں کہ یہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، اور جب وہ تباہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پس شیطان اور جس شخص نے شیطان کی بات مانی، ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کافروں کی سزا ہے.